درخت اگر ہمیں وائی فائی سگنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے، مگر درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں۔ نیکی کرنے کے لیے آپ کا بہت مالدار ہونا ضروری نہیں، بس دل میں نیکی کرنے کی آرزو ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا کام کر کے بھی دل کو بہت سکون مل جاتا ہے۔ آپ کوشش کر کے تو دیکھیں۔ آپس میں پیار محبت سے خوشحال زندگی گزاریں۔ بڑھاپے میں میاں بیوی ہی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ عملی منظر تصویر الٹ کر دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ یہ پڑے ہیں ہمارے خواب، ناکامیاں، انا، غرور، اکڑنا، ناراضگیاں، جھگڑے، فساد، مقابلے، حاصل اور لا حاصل۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ہر تعلق کی پہلی اور آخری شرط وفاداری ہے۔ محفل تھی دعاؤں کی تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے بھی سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ کفر کا وہ دوغلا پن ہے منافقت، جس میں انسان سوچتا تو دوسرے کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ دسمبر اب کے آؤ تو تم اس شہر تمنا کی خبر لانا، کہ جس میں جگنوؤں کی کہکشائیں جھلملاتی ہیں، جہاں تتلی کے رنگوں سے فضائیں مسکراتی ہیں۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کے درمیان سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہوتا ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے، جو دعائیں قبول کر کے اس کے تعلق کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ دائمی محبت صرف ایک ہوتی ہے، ایسی محبت جسے کوئی زوال نہیں آتا، اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے، پہلے اس کی شدت میں کمی آتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ منزل تک بندہ تبھی پہنچ سکتا ہے جب بندہ درست راستہ اور مناسب کوشش کرے۔ جب تم نماز پڑھو تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شخص کی مانند پڑھو۔ رشتوں کی پیچیدگیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے سے ملنے والی تلخی کو اپنے حواس پر سوار نہ کرے، اور خوبیوں خامیوں سمیت اپنے احباب اور عزیز و اقارب کو قبول کرے۔
ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں کوئی الماری۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ جارج برنارڈ شاہ۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو وہ بد فطرت ہوتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا اس کی عقل سلامت رہے گی، چاہے اس کی عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند، حلم اور بردباری کی زینت اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا ایک وسیلہ ہے۔ بطلیموس کا قول ہے، عالم سے گھنٹہ بھر کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ جس نے دسترس کے باوجود حرام مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا، میرا یقین ہے کہ اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال عطا کر دیتا ہے۔